آج اس بزم محبت میں، جبکہ آج شعبانی معظم کا آخری جمعہ اور رمضان مبارک کی آمد ہے، آج شعبان کی 29ویں تاریخ ہے، 1441 ہجری۔ ہم سبوں کے لیے ابتلا اور آزمائش ہے کہ اس مقدس تاریخ میں ہم میں سے بہت سے لوگ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے مد نظر اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز تنہا پڑھیں گے، اور ان کے دل میں یہ جذبہ انگڑائی لیتا ہوگا کہ کاش مسجد جاتے، جمعہ کی نماز ادا کرتے، مسجد کی حاضری، مسلمانوں کی ملاقات اور زیارت، ایک دوسرے کی خیر و خیریت، یہ ساری چیزیں ہفتے کی عید کی خوشی کا سبب بن جاتی۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے وہ نافرمانوں کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے اور فرما برداروں کے لیے امتحان کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا وہی سبب، وہی چیز ایک ہے جو نافرمانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، اور فرما برداروں کے لیے امتحان اور ابتلا ہے۔ اور خوش نصیبی کی بات ہم نے یہ تلاش کی ہے کہ روزہ صبر کا درس دیتا تھا، روزہ بھائی چارگی، اخوت، مساوات کی تعلیم دیتا تھا۔ اب ان تمام پر عمل کر کے جو ہم ثواب حاصل کرتے تھے، اب ایک چیز کا اس سال اضافہ ہو گیا، اور وہ ہے وائرس کی مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ تو اب کوئی کیا سمجھتا ہے نہیں معلوم، لیکن ایک مسلمان وائرس کے وبال پر اور اس کی مصیبتوں پر جو صبر کرتا ہے تو روزہ میں صبر کی جو تاریخ ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور صبر کا جو جذبہ ہے وہ کامل ہو جاتا ہے اور ثواب مل جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کسی کے لیے ہلاکت کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے صبر کی تکمیل کا ذریعہ ہے، ہمارا صبر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے کسی کے لیے یہ تباہی، بربادی، ہلاکت اور قحط ہے، لیکن اللہ اپنے فرما بردار بندوں کو اس امتحان میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہی صبر کے ساتھ کامیابی عطا فرماتا ہے، پھر وہی اس کا اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ مسجدوں کی حاضری سے معذور ہیں، لہذا جب آپ معذور ہیں تو آپ کا تنہا ظہر کی نماز ادا کر لینا آپ کے اوپر جمعہ کی فرضیت کو ثابت کر دیتا ہے۔ یعنی آپ پر چونکہ مجبوری ہے، آپ جمعہ کے لیے نہیں آ سکتے، تو آپ ظہر پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیسے؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں،
اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری مرضی پر، میرے حکم پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں۔ اور جب اللہ کا بندہ اللہ کی مرضی پر، اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش اور راضی ہوتا ہے اور اس کو اپنی طرف سے اجر و ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا آپ اس کے مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے آپ کو مسجدوں کی حاضری سے نہیں روکا گیا، جمعہ کی نماز ادا کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ آپ اس وائرس کے خطرات سے آپ کی حفاظت، آپ کی جان کی سلامتی چاہی گئی، تو آپ کو گھروں میں رکھا گیا تاکہ اس وائرس کا حملہ کم سے کم ہو سکتے۔ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی کہ بیماری اڑ کر لگتی نہیں ہے، امام صاحب نے خود کہا تھا اور آج وائرس سے منع کر رہے ہیں۔ امام صاحب کا یہ بھی بیان ہے، تو پہلا بیان کچھ اور تھا، دوسرا بیان کچھ اور ہے، تو ہم اس کی تشریح کر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا وہ بیان بھی صحیح تھا اور ہمارا وائرس سے بچنے والا بیان بھی صحیح ہے۔ ذرا سی اس پر توجہ دیں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہمارا دشمن ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غلط کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضور نے، مسلمانوں کے نبی نے جب کہا کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، تو آج تو بیماری اڑ کر لگنے کا ثبوت مل رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے نبی کا قول معاذ اللہ، کروڑوں بار معاذ اللہ، جب بیماری اڑ کر نہیں لگتی تو آج تو لگ رہی ہے، تو مسلمانوں کے نبی کا قول صحیح ہے۔ جن لوگوں نے ایسی سوچ بنائی اسلام دشمن عناصر میں، ان لوگوں کو علم ہے ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو علم ہے ہی نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو اعتراض نہیں کرتا۔ دیکھیے حضور نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی اڑ کر کسی کو چپکتی نہیں، یہ حدیث ہے۔ اور یہاں وائرس والا جو معاملہ ہے یہ بیماری نہیں ہے، وائرس اللہ کی ایک اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی۔ تو وائرس بیماری نہیں ہے، مخلوق ہے۔ وائرس بیماری نہیں، مخلوق ہے۔ اب جب یہ بیماری نہیں ہے، مخلوق ہے، تو بیماری کا سبب ہے، بیماری کا سبب ہے۔ جب یہ بیماری نہیں ہے، مخلوق ہے، تو ہم مخلوق سے بچ رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں آج بھی وہ بات ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، بلکہ ہم اس مخلوق سے بچنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ بیماری سے نہیں بچتے، مخلوق سے بچ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وائرس بھی اللہ پیدا کرتا ہے انسانوں کی غلطی کی وجہ سے۔ جب یہی وائرس ہلاکت خیز بن جایا کرتے ہیں تو انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لیتا ہے۔ اس امتحان میں جو تقویٰ، پرہیزگاری، عزت و آبرو کے ساتھ نیک عمل کر کے کامیاب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرما دیتا ہے۔ بہرحال آج پوری دنیا اس وائرس کے ہلاکت خیز معاملوں سے نبرد آزما ہے، نپٹ رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کو ایسی صورت میں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہیں اور بھیڑ بھاڑ لگانے سے پرہیز کریں۔ کیوں پرہیز کریں؟ کیونکہ جب یہ وائرس مخلوق ہے اور حملہ کر سکتی ہے تو چاہیے کہ ہم اس کو حملہ کرنے کا موقع نہ دیں، اور WHO اور ادارہ صحت
نے انسانوں کی حفاظت کے لیے کہا کہ اس کا سب سے بچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے دوری بنائی رکھی جائے۔ تو جب ایک دوسرے سے دوری بنائی رکھی جانے کا حکم ہے تو ہم مسلمان اندھ بھکت نہیں ہیں، ہم علم سے معمور ہیں، اس لیے ہم اور آپ محکمہ ادارہ صحت کے مشورے کے مطابق اپنے آپ کو بچائیں گے اور بھیڑ بھاڑ سے پرہیز کریں گے۔ جب بھیڑ بھاڑ ہے تو کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ کیوں نہ ہم اپنے محلے میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ ہم فرض نماز پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ ہم وتر بازی پڑھ لیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کو بھیڑ بھاڑ سے دنیا کا سب سے اچھا گھر، دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد، جب بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے آپ یہاں نہیں آ رہے ہیں جس کے بارے میں اچھی جگہ ہونے کی ضمانت آپ کو ملی ہے، تو پھر وہی بھیڑ بھاڑ اپنے محلے، اپنی گلیوں، اپنے گھروں، اپنے کمروں میں کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس لیے آپ دانشور، عقل مند، اسلام کے حکم پر عمل کرنے والے اپنے گھروں کی ایک فیملی کے علاوہ دوسری فیملی کے ساتھ میل جول، اختلاط نہ کریں، قریب نہ جائیں، ہمیشہ دوری بنائے رکھیں، اس لیے کہ کسی میں عافیت ہے۔ بہرحال اب ہم چند باتیں شریعت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس میں ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ ایسے ماحول میں شریعت کا کیا حکم ہے تراویح کی نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے اور پنجگاہ نماز کے لیے۔ معذرت کے ساتھ سنیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عرض یہ کرتا ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے گھر میں فرض نماز جب مسجد میں اجازت تھی تو اس وقت ہم پر ضروری تھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان، کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، رات کا وقت ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھوؤں کا ڈر ہوتا ہے، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں۔ امن کا زمانہ تھا، نہ وائرس کا خطرہ تھا، نہ وبائی بیماریوں کا خطرہ تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا آزان سنتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا تو تم پر مسجد آ کر جماعت کے ساتھ حاضری دے کر نماز پڑھنا ضروری ہے، تمہارے لیے جماعت میں حاضری ضروری ہے۔ امن کا زمانہ تھا، لیکن جب وائرس بیماری اور وبا کا زمانہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہونے والے سے ہے باہر نکال، کھڑا ہونے والا دوڑنے والا چلنے والا باہر
ایک طرف تو یہ حکم ہے اور دوسری طرف کیا حکم ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. سورہ بقرہ آیت کریمہ نمبر 185 اور سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودۃ. ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے ادوں پر روزے فرض کیے گئے تھے گنتی کے چند دن. 12 دنوں میں سے گنتی کے چند دن تم پر روزے فرض کیے گئے. اور پھر فرمایا تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ایک طرف حکم ہے کہ اللہ کے دیے پہ رزق سے کھاؤ اور پیو اور دوسری طرف سے حکم ہے کہ جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھو. تو کھانے پینے کا جو حکم تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے اور کھانے پینے اور روزہ توڑنے والے معاملات سے بچنے کا جو حکم ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو جب تک کھانے پینے کا حکم تھا اس حکم کے مطابق کھایا پیا تو عبادت اور جب منع آ گیا تو اب نہ کھایا پیا تو عبادت. تو اللہ کو میری عبادت کی محتاج نہیں. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میں نے حکم دیا تو کھایا میں نے حکم دیا تو نہ کھایا یہ میرا حکم مان رہا ہے اسی لیے تو اجر و ثواب ملتا ہے. اپنی مرضی سے عمل کر کے نہیں ملتا. جیسا کہ کچھ لوگ رمضان میں روزہ رکھے ہوئے شیطان صفت لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں تو بھوک پیاس سے بھی بھاگ پڑے روزہ کیوں رکھتے. ارے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کلوا واشربوا بسم اللہ. اللہ کے دیے ہے روزے سے کھاؤ اور پیو. تو تم کھانا پینا نہیں کھا رہے بڑے لکھے اس کو سنی سے عقیدہ مسلمان نے جواب دیا وہ ظالم اپنے آپ کو مقدہ سلسلے کا دیتا مقیدہ سلسلے سے تعلق رکھتے اور ہاتھ میں کڑا چھڑا لمبے لمبے بال رکھے بابا سن اللہ نے جو حکم کیا کھاؤ پیو یہ رمضان کے علاوہ 11 مہینے اور جو اللہ نے حکم کیا دوسرا پارہ آیت کریمہ نمبر 185 تو جاہل ہے حکا ہوئی اور جیسے کھان پی کر کے اٹھا رہتا تجھے کیا معلوم مراد کی ہو. اللہ نے دوسرے پارے میں حکم دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جب کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے. تو ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے تھے وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور آج جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو میرے محترم دوستو بندہ کی معراج ہے. جب اللہ نے حکم دیا کھاؤ اور جب اللہ نے حکم دیا منع. جب منع ہو گیا تو چلے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ السلام کی بات 5 سال کی ننھی سی عمر ہے روزہ رکھا گیا. اہل خانہ نے والدین نے دادا بزرگ نے سکھایا بیٹا دھوپ کی تپش بڑھ گئی دن چڑھ رہا اور آپ کی چھوٹی سی عمر ہے بھوک پیاس سے چہرہ آپ کا پسماندہ ہو گیا. بچوں کا روزہ ایسا ہی کھا لیجیے پی لیجیے اور روزہ بھی کہتے نہیں آپ مجھے حوصلہ دیجیے میں روزہ رکھوں گی میں روزہ رکھوں گی. لے گئے دادا جان جہاں پہ پھل پھیرنیاں کھانے پینے کی چیزیں تیار رکھی سے پہاڑ جانے کی وجہ کہا کہ شہزادے اس کو آپ کھا لیجیے. کہا کہ میں تو روزے سے تاکہ کوئی نہیں دیکھے گا دروازہ بند کیے دیتا اب کھا پی کوئی نہیں دیکھے گا. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس وقت جواب دیا
ہم مسلمانوں کے لیے کافی ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھ پر ہر وقت رحم فرما رہا ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہوں، میرے خدا کو میرے ہر ایک سکند کی خبر ہے۔ ہمارا یہ تصور ہمارے لیے طاقت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی تصور رمضان کے دن میں دیا گیا۔ ایک مسلمان چاہے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، مگر اس کے دل میں ایمان ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں اس کے گھر میں موجود ہیں، بھوک اور پیاس سے اس کی طبیعت نڈھال ہو رہی ہے، لیکن وہ کھانے پینے کی طرف لچائی نگاہوں سے دیکھنا تو ان کی بات کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان چاہے وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، آخر اس کو اس نے کون سا جذبہ، یہ کہاں سے ملا یہ جذبہ؟ یہ جذبہ وہیں سے ملا کہ میرا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، میرا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب پورے رمضان میں میرا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے کا تصور دیا گیا۔ اب جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، آپ بار بار کر رہے ہوں گے، تب تک چاہے گی کہ لاؤ کسی چیز میں ملاوٹ کر کے سستی چیزیں ملا کر مہنگے داموں میں بیچ دو، تصور آ جائے گا میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ طبیعت چاہے گی کہ لاؤ ان میں ذرا سا دھوکہ دھڑی کر کے زیادہ قیمت میں بیچ دو، ذہن میں بات آ جائے گی میرا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نام تول میں کمی ہو رہی ہوگی، ذہن میں بات آ جائے گی کہ خریدار کی نظر پڑے نہ پڑے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک غریب قرض لینے کے لیے آیا، قرض دیگا تو سود کی بات کرے گا، سود دو گے تو قرض دیں گے، تصور آ جائے گا کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، گناہ سے بچ جائے گا۔ زنا کرنے والے کی آنکھیں غلط سمت میں نامحرم کی طرف اٹھیں گی، تصور بنایا تھا مہینہ بھر میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ قدم اٹھیں گے شراب خانے کی طرف چلنے کے لیے، تصور میں بات پڑ گئی میرا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ طبیعت چاہے گی کہ ماں نے میری بیوی کو کھلے کھوٹے سنائے، مجھے بھی بہت کچھ کہا، ماں کو جواب دے گی، لیکن ذہن میں بات آ جائے گی کہ ماں میری مجھ سے نہ ہے، مجھ پر اس نے احسان کیا ہے، میں اس کو کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ ماں کے قریب اللہ رحمت ہوتی ہے، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ذہن میں بات آ جائے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آمدنی کم ہو گئی اور نہ کے برابر، بیوی پر لڑنے کا من ہے، ایک تو آمدنی نہیں اور تم ہو کہ آٹا خرچ کر رہی ہو، چاول خرچ کر رہی ہو، تیل بہا رہی ہو، ایسے لوگ ہوتے ہیں بہا رہی ہو، اب لڑنے کا من کرے گا، بیوی بیچاری مجبور کیا کرے گی؟ کھانا تو پکانا ہی ہے، پیٹ کی آگ کو بجھانا، وہ کہے گی کہ جتنی ضرورت تھی اتنا تو میں نے کیا، لڑنے کا من چاہے گا۔ شوہر کے ذہن میں رمضان کی برکتوں کے صدقے میں وہ بات آ جائے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ بیوی کی طبیعت چاہے گی کہ شوہر پر زبان دراز کرے، آمدنی کم روپے کم دیکھنے کو ملے، گھومنے پھرنے کا موقع نہیں ملا، گھر میں بیٹھے بیٹھے مزاج چڑچڑا ہو گیا، اس چڑچڑاہٹ میں کبھی بچوں کو مارتی ہے، کبھی ساس کو برا بھلا کہتی ہے، کبھی شوہر سے لڑنا چاہتی ہے، ذہن میں بات آ جائے گی نہیں یہ سب قابل احترام ہے، ان کے ساتھ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس لیے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ بچوں کے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ابا ایسے کہے تو لاؤ جواب دے تو ماں کہے تو لاؤ لڑ پڑو، ذہن میں بات آ جائے گی نہیں میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک خدا دیکھنے کا تصور رمضان کی برکتوں سے کیا ملا کہ آدمی کروڑوں گناہوں سے بچ گیا، کروڑوں گناہوں سے بچ گیا۔ تو یہ مہینہ انسان کی بھلائی کے لیے ہے، یہ مہینہ 11 مہینے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے معافی طلاق کے لیے آیا ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کو لٹانے کے لیے آیا ہے، یہ مہینہ ہمدردی، انسانیت نوازی، اخوت اور مساوات کے دریچے کھولنے کے لیے آیا ہے،
لیے ضرورت اس بات کی ہے، کوئی اگر آپ سے کہے کہ فلانے کا چندہ دے دو، فلانے مدرسے سے آئے، بریلی شریف سے ہم آئے، کہ چوچا شریف سے آئے، آپ کے اندر جامع مسجد کے امام صاحب نے بھیجا ہے، ہم نے کسی کو نہیں بھیجا ہے، آپ اس کو چندہ لیں۔ چندہ کے تعلق سے ہم شروع سے کرے رہے، چندہ کنوں نے جن کو آپ جانتے ہیں، سلح کلی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، ان سب کو دیکھ کر کے آپ چندہ دیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آیا ہے کہ پڑوس میں رہتا ہے، مولوی ہے، مولانا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کی زکات ادا نہ ہوئی، اس لیے کہ زکات مستحقوں کو دے کے تب ادا ہوگی۔ ذہن میں آپ یہ بات آئی کہ لاؤ راشن بانٹ رہے ہیں، زکات کے سب اس میں ملا دیتے ہیں۔ بے شک راشن گھروں میں بانٹنا صحیح ہے، لیکن زکات کا مستحق صرف مسلمان ہے۔ اگر اس زکات کی رقم کا راشن آپ نے غیر مسلم کو دے دیا، شیعہ، وہابی، دیوبندی یا کسی غیر مسلم کو، تو آپ کی زکات ادا نہ ہوئی۔ اس کو سمجھ لیں، آپ کی زکات ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ زکات کا مستحق صرف مسلمان ہے۔ ہاں، غیر مسلم کے لیے تعریفی تنبیہ ہے، زکات کی رقم نہ ہو، آپ اپنی طرف سے جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، زکات کی رقم نہ ہو، واجب کوئی چیز نہ ہو، آپ غیر مسلم کو اس کو دے کر خرچ کیجیے، انسانیت نوازی۔ آپ اس بھوکے پڑوسی غیر مسلم کا خیال رکھیے۔ اب آپ کہیں گے تو زکات سے کیوں نہیں ایسا سمجھے؟ سنیے، گورنمنٹ ہزاروں کروڑ روپیہ کورونا وائرس کے مریضوں پر خرچ کرنے کے لیے فنڈ نکالتی ہے، ہزاروں کروڑ روپیہ راشن دینے کے لیے نکالتی ہے۔ اب جو کورونا وائرس کے بچنے کے لیے PPE کٹ خریدنے کے لیے جو پیسہ نکالی، اگر اس روپیہ کا راشن لا کر دے تو میڈیا والے کہیں گے کہ چور ہے۔ جو پیسہ راشن کے لیے گورنمنٹ نے دیا، اس پیسے سے آپ کسی غریب کا گھر بناتے تو گورنمنٹ کہے کہ یہ چور ہے، خیانت کرتا ہے۔ جس مقصد کے لیے گورنمنٹ نے روپیہ دیا وہ کام نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں، اسی کو غلط کرتے ہیں، غلط خواہش، جس مقصد کے لیے جو چیز دیا گیا ہے اس مقصد میں خرچ نہ کر دوسری جگہ خرچ کرو تو اسی کو کہتے ہیں گھوٹالا، اسی کو کہتے ہیں کرپشن، اسی کو کہتے ہیں غبن، اسی کو کہتے ہیں گڑبڑی۔ اب اس کو سمجھنے کے بعد پھر شریعت کا حکم سمجھیے۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جس میں سے ایک نکل کے 7 قسم کے آدمی موجود ہیں، ان کو زکات دیا جائے، اور وہ 7 قسم کے جو علاوہ ہیں تعلیمی تنبیہ کے نیت سے زکات اور فطرہ چھوڑ کر کے اپنی طرف سے جو رقم ہے اس کو دیا جائے، چونکہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ یہ روپیہ اس کام کے لیے، یہ روپیہ اس کام کے لیے۔ جب حکومت کے بنائے ہوئے قانون میں آپ غلط سلط الٹا سیدھا کریں تو آپ دھوکہ دھڑی کے کیس میں محفوظ ہوں گے۔ اللہ کا حکم ہے تو اس میں آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ جس کام کو آپ کیا گیا کہ یہ روپیہ مسلمان کو دے اور دوسرے کو دے، اسی طرح آپ دوسرے کی رقم میں جو روپیہ آپ دیں، کہیں سے آپ کو دیا گیا، یہ غیر مسلم سب کو آپ کے پڑوس میں دے دینا، تو آپ غیر مسلم سب کو دیں، صرف مسلمان کو نہیں، غیر مسلموں کو بھی دیں، ان کی بھی ضرورت پوری کریں۔ ایک مسلمان ہندو مسلمان نہیں کرتا، ایک مسلمان انسان دیکھتا ہے، جو انسان ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے یہ اللہ چندہ میں دھندا ہوگا، کریں گے کیا؟ کرنا یہ ہے، جو آدمی ایک آدمی کو نہیں کھلا سکتا، کہ دیکھو ایک آدمی کا بھی خرچہ اٹھا سکتا کھانے کے لیے، سب سے پہلے اپنا رشتہ دار، اور یہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، سب سے پہلے، اور یہ سب سے پہلے اپنا بال بچہ، اپنا رشتہ دار، اپنا خاندان۔ نمبر 2، پڑوسی۔ پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد، صحابہ کہتے کہ میرے آقا پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا کہا کہ ہمیں خطرہ گزر
पड़ोसी, कौन बोलिए? पड़ोसी। अब पड़ोसी कैसे? कितना को? दाएं तरफ 40, बाएं तरफ 40, आगे 40, पीछे 40, ये आपके पड़ोसी। आपके मकान के सामने पीछे 40 40, दाएं बाएं 40 40, कितने हो गए? 160। कितने हो गए? 160 घर, आदमी नहीं, 160 घर ये आपके पड़ोसी। तो हर आदमी अपने पड़ोसियों में से रिश्तेदारों का ख्याल रखे। हमारे शहर में आज सब झोला लिए दौड़ रहे हैं। क्या सब मुस्तहिद हैं? सब मुस्तहिद नहीं है, लेकिन झोला लिए हुए बड़ी तादाद में दौड़ रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, सब झोला लिए हुए न दौड़े। जो मुस्तहिद है इज्जत के साथ, बगैर वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए हुए, बगैर रिश्ते लोगों के सामने बेइज्जत किए हुए उसके घर में जाकर, उसके घर में देते इन्हीं की तरफ से तोहफा, न उसका वीडियो बनाए, न उसको लोगों के सामने लाकर बेइज्जत करें, इज्जत के साथ उसको दे। और पहले आप कोशिश करें कि दिखा दें कि मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में कितने लोग जरूरतमंद हैं, वाकई कैसे देखें, ऐसे देखें। उसके घर में आमदनी का जरिया क्या, उसके घर में किफायत में कितने लोग, खर्चा कितने लोगों के लिए। अब देखिए कि उसके घर में आमदनी तो है लेकिन खर्चा ज्यादा है, तो वो मुस्तहिद है। उसके घर में कोई आमदनी नहीं, वो भी मुस्तहिद है। नंबर 1, उसके घर में कोई आमदनी नहीं, वो मुस्तहिद है, आपकी नजरें रखना। नंबर 2, कमाई तो है मगर जरूरत पूरी नहीं, वो भी मुस्तहिद है। ऐसे को आप तलाशिए और तलाश के उसका नाम आप लिस्ट बनाइए और रात की तारीकी में दोपहर के सन्नाटे में मस्जिद से निकल के अजान उसके घर में दे दीजिए और देकर के चलिए जरूरत की चीजें। फिर याद रखिए कि ज़कात खैरात की रकम ये सिर्फ मुस्तहिदों के लिए है। ये राशन आपने बांटा ज़कात की रकम से और वहाबी को दे दिया, गैर मुस्लिम को दे दिया, तो आपकी ज़कात अदा करें। ये अल्लाह का फैसला है। जिस तरह हुकूमत ने कहा कि ये इतना 1000 करोड़ रुपया पीपीई किट खरीदने के लिए दे दो और आप पीपीई किट ना खरीद करके आप लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, काम तो अच्छा है लेकिन आप धोखाधड़ी के जुर्म में मामूज हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह का हुक्म इसको मानिए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तो हमारी अक्स मस्जिद कमेटी का यह फैसला है कि तरावी सूरह तरावी और सूरह तरावी इशा की अज़ान आज से 7:30 बजे होगी, जमात 8 बजे होगी। 8:15 के करीब तरावी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। 2 बजे तक खत्म होगी। आप अपने अपने घरों में तन्हा सूरह तरावी पढ़ें, सूरह बिला। किसी को याद है अलग तरह कैफा से लेकर सूरे नास तक, तो 10 सूरतें हैं, 2 बार पढ़ेगा तो 20 तरावी पढ़ेगा। किसी को सिर्फ कुल हुवल्लाह याद है और इन्ना आतैना तक हो सकता, तो ऐसा आदमी हर नमाज में, चाहे फर्ज वाजिब हो, सुन्नत हो या तरावी, सबसे पहले इन्ना आतैना तक हो सब पढ़ेगा, उसके बाद कुल हुवल्लाह कुरान की तरतीब वाजिब। इन्ना आतैना तक हो सब कुल हुवल्लाह। 4 रकात की नमाज पढ़ रहा है, सुन्नत है ना, सुन्नत मुक्तदा, ज़ोहर की नमाज 4 रकात सुन्नत मुक्तदा, तो क्या करेगा? इसमें उसको सिर्फ याद है 2 सूरत, एक इन्ना आतैना तक हो सब, दूसरी कुल हुवल्लाह। और से सुनिए, तो पहली रकात में इन्ना आतैना पढ़ेगा, दूसरी, तीसरी, चौथी रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, उसकी नमाज हो जाएगी। उसकी नमाज, हाँ इसको बता दीजिए, पहली रकात में इन्ना आतैना, दूसरी, तीसरी, चौथी में कुल हुवल्लाह, उसकी नमाज हो जाएगी। एक ऐसा आदमी है जिसको सिर्फ एक सूरा याद है, कुल हुवल्लाह, उसको तलफ्फुज़ के साथ मश्क करके सूरे फातिहा के साथ अदा करके, पूछ करके लोगों से याद करके और सही करके, और एक ही कुल हुवल्लाह को हर नमाज की हर रकात में पढ़े, जहां पढ़ जाएगी उसकी नमाज हो जाएगी।
اور دوسری سورہ سیکھنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ سیکھنے کی برکت سے اس کی غلطی اللہ معاف فرما دے. اس کو ذہن میں رکھیں. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ تراویح سورہ تراویح ہوگی اور گورنمنٹ کی طرف سے 5 لوگوں کو صرف اجازت ہے. وہ مسجد کے خدا اذان دینے والے, نماز پڑھنے والے, تو 5 لوگ مسجد میں تراویح پڑھ کر ہر وقت پر ہر کام کر کے اللہ کا حکم بجا کے مسجدوں کو آباد رکھیں اور ہر آدمی مرد یا عورت سب کے اوپر تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے, یعنی ہر مرد و عورت سورہ لگا کر اپنے گھر میں تراویح پڑھے. آپ سوچیں گے کہ لاؤ تراویح جماعت کے ساتھ گھر میں پڑھ لیتے ہیں, تو پھر بات وہی آئے گی کہ جس بھیڑ سے آپ کو مسجد میں منع کیا گیا وہ بھیڑ گھر میں جائز کیسے ہو گئی, یہ سوال پیدا ہوگا. اور کہیں اس کی نظر پڑ گئی تو مسلمان کو بے عزت ہونا ہوگا, اور کہ بے عزتی خود اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. بے عزتی سے بچیں, عزت نفس کا خیال رکھیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, مرد اور سورہ تراویح اپنے گھر میں پڑھیں. اعتکاف کا جو مسئلہ آئے گا وہ بھی بتا دیں گے. اور 5 آدمی کے ساتھ مسجد کے خدام ہوں گے, صرف مسجد کے خدام, امام صاحب, مفتی صاحب, خادم صاحب, نائب مفتی صاحب کے سب کو کام کرنے بس ان کو اجازت دی, تاکہ ہم ڈسپلن کو بھی قائم رکھیں اور شریعت کے اوپر عمل کریں. دین و دنیا دونوں میں فائدہ اٹھائیں. یہ ضرورت کی باتیں میں نے آپ سے کہہ دی اور آپ اس پر عمل کیجیے. اپنے گھر کے لوگ, باپ, بیٹا, بھائی, بہن سب مل کر اپنے گھروں میں نماز کو قائم رکھیے. روزہ جیسے چلتا تھا ویسے چلے گا, بلکہ اگر کوئی بیمار ہے تو نیت کر دے میرے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے. میں نے شب معراج کے موقع پر بہت سے لوگوں کو کہا, بہت سے لوگوں نے آزمایا کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. روزہ رکھے اور کمر کریں, ہاں روزہ رکھ سکتے ہیں. شب برات کے موقع پر روزہ رکھنے کا حکم دیا, آزمایا. میں نے بھی اپنے کو آزمایا کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پیاس نہیں, کوئی بھوک نہیں, آرام سے روزہ رکھا. اس سے پتہ چلا میرے بزرگوں دوستوں کہ روزہ رکھنے سے بدن کی قوت مدافعت بڑھتی ہے, بیماریوں سے جنگ جو لڑتی ہے وہ طاقت بڑھتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کورونا وائرس کے مقابلے میں اللہ آپ کو واضح کر دے تو آپ روزہ رکھ کر کے جسم کے امیون سسٹم کو, قوت مدافعت کو آپ مضبوط کریں, تاکہ اس کا صرف علاج یہ ہے پرہیز اور اپنی امیون سسٹم قوت مدافعت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا. اور یہ مضبوطی کا ایک بڑا سورس روزہ ہے. ایک بڑا سورس کیا ہے؟ روزہ. ایک بڑا سورس روزہ ہے. سرطرا, مسلم اور مولا یہ سب تو ہے ہی اس کا بڑا سورس. گرم پانی, لیکن یہ یقینی نہیں ہے, یقینی نہیں ہے کہ اگر گرم پانی پینے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا, مگر یہ تو یقینی ہے کہ روزہ رکھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا. یہ تو یقینی ہے. اس لیے آپ اگر یقینی طور پر اس بیماری سے لڑ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے عذاب سے لڑنا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کا عذاب کافروں کے لیے ہے. آپ کے لیے یہاں ہے, آپ کو سچ چکا کے کہنا ہوگا مولا روزہ رکھنے کی طاقت دے دے, نمازیں سنت مؤکدہ تراویح پڑھنے کی استطاعت دے دے, فرض نمازوں کے وقتوں میں رہ کر اپنے گھر میں پڑھنے کی تو توفیق عطا فرما دے. جب یہ توفیق مل جائے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو کورونا وائرس کووڈ-19 سے لڑنے کی طاقت اللہ نے خود عطا فرما, اور جس کو یہ طاقت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری مرادوں حاصل کو قبول فرما دے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ قانون کی پابندی کریں. مسجد کے خداموں کو پڑھنے کی اجازت ہے, وہ خدام مسجد کا بھی خیال رکھیں گے اور مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد بھی رکھیں گے. آپ اپنے اپنے گھروں میں سنت تراویح کا, اپنے اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کا, روزے کا اہتمام کریں. اور ایک بار افطار اور سحری کے لیے جیسے مسجد سے اعلان ہوتا تھا ویسے مسجد سے اعلان ہوتا رہے گا.
برکت کی دعا کے ساتھ میں اپنے بھائیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے بال بچوں کا خیال رکھیے، بال بچوں کی کمی نہ آنے پائے، ان کا خیال رکھیے، اور جن کے پاس ہماری آمدنی کا ذریعہ گورنمنٹ سروس میں ہے، ماسٹر ہیں اور بڑے بڑے عہدے پر قائم ہیں، ان کے لیے امتحان کا وقت ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی دیکھیں، پڑوس کے گھر کو بھی پھل پھول بھیج کر کے دیکھیں، اور مسجدوں کو بھی پھل پھول اور جو ہے بھیج کر کے مسجدوں کے خادموں کا لحاظ کریں۔ ہمارے غریب بھائیوں کے اتنے سال سے چلائے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی روزی میں، ان کے پھلوں میں، ان کی افطار میں، ان کی سحری میں برکت عطا فرمائے۔ وہ فکر نہ کریں، وہ صرف دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس